ہے جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے اور اس کے دل پر زنا کے گناہ کے دھبے لگتے ہیں، اگر وہ 7 سمندروں کے پانی سے غسل کر لے تو اس کے دل پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے دل پہ لگے ہوئے گناہ کے دھبے کو دھل نہیں سکتا۔ اور اللہ اکبر، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو فوراً معاف کر دیے جاتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو توبہ کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن زنا وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو اس کی نسلوں تک ملتی رہتی ہے اور اس کی نسلیں پریشان رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا میں نے کیا گناہ کر دیا، میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، ہر سال عمرہ بھی کرتا ہوں، میں تو حج بھی کر چکا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، لیکن پریشان رہتا ہوں۔ ممکن ہے اس کے خاندان میں اوپر اس کے باپ داداؤں نے کسی کی عصمت کو تار تار کیا تھا جس کی نحوست آج تک ان کی اولاد کو پہنچ رہی ہے، اور اللہ اکبر ان کو بے چین اور بے قرار کر رہی ہے۔ کسی نے کہا تھا لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی، یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جوانی کے جذبات میں بہ کر گناہ کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کا بھلا چاہنے والوں، اپنی نسلوں کا بھلا چاہنے والوں، اپنے خاندان کا بھلا چاہنے والوں، مجھے بتاؤ 2 منٹ کی لذت کے لیے، لمحے بھر کی لذت کے لیے تم اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہو، تم اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو، اپنی نسلوں کی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو، اپنے نسلوں کی دنیا کی خوشیوں کو بھی چھین رہے ہو۔ اس لیے یاد رکھنا، اسلام نے گناہ کو اور زنا کے خاتمے کے لیے نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، نکاح کو عام کرو، نکاح کی کثرت کرو تاکہ زنا کا خاتمہ ہو جائے۔ مگر افسوس، حالات کی ستم ظریفی، لوگوں کی ظلم، لوگوں نے نکاح میں ایسی رسومات کو قائم کر دیا، اب نکاح کرنا مشکل ہو گیا اور لوگوں کے لیے زنا کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم ضرور ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں نے بہت طویل گفتگو نہیں کرنا، جلدی سے اشارے دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ نکاح کی تقریب جلد سے جلد جو ہے تکمیل کو پہنچے اور آگے کا پروگرام آپ سماعت کر سکیں۔ وہ جوان اللہ کے رسول کے پاس کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ محفل میں جو صحابہ تھے وہ غصے میں آ گئے، کسی نے تلوار نکال لی، اس ظالم کی گردن اڑا دیں گے، اس نے ہمارے نبی سے ایسا سوال کیوں کیا؟ مگر قربان رحمت للعالمین کی، رحمت للعالمینی پر، حضور کے اخلاق پر، حضور کے کردار پر، حضور کی امت سے محبتوں پر، حضور کی امت سے شفقتوں پر۔ ہائے ہائے، آنے والا زنا کی اجازت مانگتا ہے، لوگوں کی تلواریں نکل جاتی ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ پیغام دیا گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت مت کرو، مرض سے نفرت کر سکتے ہو لیکن مریض سے نفرت مت کرو۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی، ہم سب کے آقا و مولا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار نکالنے والے صحابہ سے فرمایا یہ بات مجھ سے کرتا ہے، جذبات میں تم کیوں آتے ہو؟ اس کے بعد میرے نبی نے اس جوان سے کہا اے جوان، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے بہت جذباتی کیفیت میں کہا، چونکہ ماں کی بات ہو رہی تھی، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ زنا کرے۔ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر میرے سرکار نے فرمایا تیری بیٹی اور تیری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے، کیا تو اس کو پسند کرے گا؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو میرے
उसके सीने पे हाथ रख कर कहा, अल्लाह इसके दिल में गुनाह की नफरत पैदा कर दे। एक लम्हे के अंदर उस शख्स के दिल की जिंदगी तब्दील हो जाती है और ज़िना से नफरत पैदा हो जाती है। और फिर हदीस मुबारका से ये इशारा भी मिलता है, इशारतुन नस के तौर पर हदीस कह रही है, मेरे आका ने फरमाया, अगर क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी माँ के साथ कोई ज़िना करे, मतलब ये भी निकल सकता है कि अगर तू किसी के माँ के साथ ज़िना करेगा तो तेरी माँ के साथ भी ज़िना किया जा सकता है। अगर तू किसी की बहन के साथ ज़िना करेगा तो तेरी बहन के साथ भी ज़िना किया जा सकता है। अगर तू किसी की बीवी और बेटी के साथ ज़िना करेगा तो तेरी बीवी और बेटी के साथ भी ज़िना किया जा सकता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग अपने घर की औरतों की इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं लेकिन दूसरों के साथ बदकारी करके वो अपने घर की औरतों की इज्जत को खुद नीलाम करते हैं, उन लोगों का अंजाम क्या होगा? तो ये निकाह के पहले की जिंदगी है। इंसान निकाह से पहले की जिंदगी को बदी से पाक रखे, पाक दामन रहे, नेकियों पर कायम रहे, नेकियों पे इस्तिकामत रखे और फिर जब निकाह करे तो निकाह करते वक्त भी उसको चाहिए कि वो निकाह करते वक्त कोई ऐसा काम न करे जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएं। आज लोग निकाह करते हैं, एक सुन्नत पर अमल करने के लिए निकलते हैं, हजारों बिदात और खुराफात में पड़ते हैं, डीजे लगाए जाते हैं, अलग अलग रसूमात होती है, रत जगह में नाचते हैं, गाने गाते हैं, ढोल पीटे जाते हैं और अल्लाह रसूल को नाराज किया जाता है। बेपर्दगी होती है, मर्द और औरतों का इख्तिलात होता है। ये सारी चीजें अल्लाह रसूल को नाराज करने वाली है। और फिर निकाह के बाद की जिंदगी, निकाह के बाद की जिंदगी ये है कि जिसको तुमने अपना शरीक हयात बनाया है, जिसको तुमने अपनी जिंदगी का पार्टनर बनाया है, पार्टनर ऑफ लाइफ जिसको आपने अपनी जिंदगी का बनाया है, उसके साथ हमारा और आपका सलूक बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने किसी से एक मिनट के लिए दोस्ती की, एक मिनट के लिए, तो क़यामत के दिन अल्लाह उस एक मिनट की दोस्ती के बारे में भी पूछेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक बस में 2 लोग सफर कर रहे हैं, 4 लोग सफर कर रहे हैं, तो एक सीट पे जो 2 लोग बैठे थे तो अल्लाह ताला उस सफर के मुतालिक भी पूछेगा कि जब तुम दोनों एक सीट पर बैठे थे, एक सवारी पर बैठे थे, तो तुमने उसकी हक तलफी क्यों की थी? मुमकिन है कि उसकी हक तलफी करने की बुनियाद पर आप नमाजी होने के बाद भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएं, आप रोजेदार होने के बावजूद भी जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के साथ हम एक सीट पर बैठे और उसका हक अदा न करें, उसकी हक तलफी करें, तो भी नमाजी होने के बावजूद जहन्नम में जा सकते हो। तो जिसको जिंदगी का पार्टनर बनाया, जिसको शरीके हयात बनाया, जिसको बीवी बनाया, अगर आपने उसकी हक तलफी की तो क़यामत के दिन आपका अंजाम क्या होगा? अच्छी तरह याद रखना, जो लोग औरतों को पैर की जूती समझते हैं, जो लोग औरतों को कनीज समझते हैं, जो लोग औरतों को खादिमा समझते हैं, जो लोग औरतों को गुलाम समझते हैं, ये उनकी फिक्र इस्लामी फिक्र नहीं है, बल्कि एक मिनट की दोस्ती के मुतालिक पूछा जाएगा। और याद रखना, अगर अल्लाह के हुकूक की अदा करने में कोताही हुई तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन अगर आपने बंदों के हुकूक अदा करने में कोताही की तो जब तक के बंदा माफ नहीं करेगा उस वक्त तक भी अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। तो ये जो बीवी के हुकूक हम पर हैं और खवातीन मौजूद है तो शौहर के हुकूक जो उन पर हैं, बस 2 बातें अर्ज करके बात खत्म करना चाहता हूं। देखो, आज लोग बीवी की खुशी का ख्याल नहीं करते, बल्कि अब तो लोग बीवी से अबे तबे से बात करते हैं, गाली गलौज से इस बात करते हैं। मैंने अक्सर अपनी कौम को पैगाम दिया कि जिस मजहब में जो पिस्सू हमें काटता है, पिस्सू एक छोटा सा कीड़ा होता है, बल्कि एक नजर में वो दिखता भी नहीं है। पिस्सू इतना छोटा कीड़ा होता है कि एक नजर में वो दिखता भी नहीं है, गौर करो तो दिखता है। हदीस की मशहूर किताब है अत-तरगीब व तरहीब, अत-तरगीब व तरहीब में ये हदीस मौजूद है कि अगर किसी ने पिस्सू को भी गाली दी है
تو قیامت کے دن اللہ اس کے متعلق بھی تم سے سوال فرمائے گا۔ تو جب پسو کو گالی دینا جائز نہیں ہے تو اپنی بیوی کو گالی دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ جو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں لوگ، قیامت کے دن وہ اپنا انجام تو سوچیں۔ یہ نکاح کھیل تماشا نہیں ہے، یہ نکاح صرف نفسانی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نکاح وہ ہے دو اجنبی دلوں کا ملاپ، دو دوریوں کا قرب، دو ہجروں کا وصل میں تبدیل ہونا، دو دلوں کا آپس میں قریب ہونا، دونوں کا ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، دو خاندانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، دونوں کے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، یہ اسلامی نکاح ہے۔ اور جگہ نکاح کا تصور الگ ہے، مسلمانوں کے یہاں نکاح کا تصور الگ ہے۔ دیکھو نکاح کا تصور ہمارے یہاں کتنا خوبصورت ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک بیوی ہے جن کا نام ہے حضرت صفیہ۔ یہ حضرت صفیہ ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ ایک یہودی کی بیٹی تھی۔ ایک جنگ کے موقع پر یہ کنیز بن کر کے حضور کی بارگاہ میں آئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ حضرت صفیہ کے ساتھ حضور نے نکاح کیا۔ اب ذرا توجہ کرنا کہ نکاح کس قدر احترام سکھاتا ہے، نکاح کیسی محبتوں کی باتیں بتاتا ہے۔ یہودی کی بیٹی ہے وہ، حضرت سیدہ صفیہ ام المومنین ہم سب کی امی جان، حضور نے نکاح کیا تو چونکہ جنگ ہوئی تھی اور جنگ میں کافر یہودی مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو صحابہ نے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا تھا، ان کی بکریوں پر، ان کے اونٹوں پر، ان کے برتنوں پر، ان کے کپڑوں پر۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو صحابہ نے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اب یہ لوگ یہودی تو ہیں لیکن چونکہ ان کا رشتہ سسرال کے اعتبار سے آپ سے جڑ گیا ہے، تو جن کا رشتہ آپ سے جڑ جائے نکاح کے بعد اب ان کا مال ہم اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتے، ہم ان کا مال ان کو لوٹا دیتے ہیں۔ دیکھو حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، صرف رشتہ جڑا ہے، نکاح کے بعد کے رشتے کا احترام کتنا ہے، لیکن یہاں تو کوئی احترام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا، اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا، بہت مشہور سی حدیث پاک ہے۔ عید کا دن تھا، عید کے دن اس زمانے میں حبشی لوگ کچھ کھیل اور کرتب دکھانے کے لیے آتے تھے، جیسے کہ ہمارے یہاں لوگ بانا گھماتے ہیں یا پہلے گھماتے تھے ابھی پتہ نہیں، پھر اس کے بعد کچھ کشتی کے وہ کرتب دکھاتے تھے، ابھی کا کیا حال ہے نہیں پتا۔ ابھی تو سب کی چھٹی ہو گئی، بانا بھی گیا، کشتیاں بھی گئی، ورزش بھی گئی، اب ساری جگہ جو ہے وہ موبائل نے لے لیا ہے۔ اب موبائل سے فرصت ملے تو دوستوں کو ٹائم دیں، موبائل سے فرصت ملے تو بچوں کو ٹائم دیں، موبائل سے فرصت ملے تو بیوی کو ٹائم دے، موبائل موبائل موبائل۔ اب تو حالت یہ ہے کہ آدمی سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور جناب موبائل ہی چیک کرتے رہتے ہیں۔ انسان کی اہمیت ختم ہو گئی، موبائل کی اہمیت بڑھ گئی۔ مولا کائنات نے فرمایا چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہے اور انسان محبت کے لیے ہوتا ہے۔ کائنات کا نظام میں بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب چیزوں سے محبت کی جاتی ہے اور انسان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگوں کا حال کیا ہو گیا ہے، لوگ قریب بیٹھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ موبائل میں لگے ہوتے ہیں یا فون پر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی اہمیت نہیں جانتے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بہرحال بات دور نہ نکلے تو ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں عید کے دن حبشی لوگ آئے اور وہ کرتب دکھانے لگے، اپنے فن دکھانے لگے، کبھی اس نکڑ پر، کبھی اس چوراہے پر، کبھی اس قبیلے میں، کبھی اس قبیلے میں، اس طریقے سے ہونے لگا۔ عید کا دن تھا، عید کا دن خوشیوں کا دن تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی چہیتی بیوی ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ کے گھر میں جلوگر تھے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ حبشی لوگ کرتب دکھانے کے لیے آئے ہیں اور اپنے فن کا اظہار کر رہے ہیں، کیا تم اس کو دیکھنا چاہو گی، ان کے کھیل کو دیکھنا چاہو گی؟ ام المومنین نے فرمایا جی یا رسول اللہ میں ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ تو سرکار نے اپنی گھر کے دروازے پر یوں ہاتھ رکھا
اور ہاتھ رکھ کر ام المومنین نے حضور علیہ السلام کے یوں بازوؤں پر اپنی توڑی رکھی اور تھوڑی رکھ کر وہ پردے کے پیچھے سے وہ ان لوگوں کا کرتب دیکھنے لگی. ان کی وجہ سے حضور بھی دیکھ رہے تھے. جب وہ حبشی لوگ کرتب دکھا رہے تھے تو سرکار نے ام المومنین سے کہا بس اب تمہارا جی بھر گیا؟ ام المومنین نے کہا نہیں یا رسول اللہ ابھی نہیں. پھر حضور علیہ السلام نے ان کو موقع دیا, پھر وہ دیکھتی رہی. پھر اس کے بعد فرمایا اب بس کریں؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ ابھی اور دیکھنا ہے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تھوڑی دیر تک اور دیکھتے رہے. اس کے بعد ام المومنین کی طبیعت بھر گئی. پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اب بس میں سیر ہو گئی. حضور علیہ السلام نے پردہ گرا دیا اور وہ حبشی لوگ چلے گئے. آپ غور فرمائیں, یہ محبتوں کا ماحول تھا. کیا آج ہمارے گھروں میں یہ محبتوں کا ماحول ہے؟ ہم کسی سے بھی فون پہ بات کرتے ہیں تو بچ جاتے ہیں, نرم ہو جاتے ہیں, لیکن گھر سے فون آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں. تیوریاں چڑھ جاتی ہے, آواز اونچی ہو جاتی ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اللہ فرماتا ہے میٹھی میٹھی بات کرو, سیدھی سیدھی بات کرو, پیاری پیاری بات کرو. یاد رکھنا جن کی زبانیں میٹھی نہیں ہو سکتی ان کے دل کیسے میٹھے ہو سکتے ہیں؟ جن کی زبانیں اچھی نہیں ہو سکتی ان کے دل کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا گیا ہر آدمی اپنی زبان کے پردے کے پیچھے میں چھپا ہوا ہے. انسان لباس کتنا اچھا پہنے, انسان جوتے کتنے اچھے پہنے, انسان خوبصورت کتنا ہی ہو, آنکھیں کتنی اچھی ہو, جب تک وہ زبان نہیں کھولتا اس کی حیثیت پتہ نہیں چلتی. انسان زبان کے پردے میں چھپا ہوتا ہے, جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس شخص کی حقیقت کیا ہے. اندر جو ہوتا ہے وہی زبان کے ذریعے سے باہر آتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ اپنی عورتوں سے اچھی باتیں کرو. مردوں کو چاہیے عورتوں سے اچھی بات کرے, نرم بات کرے, اچھے لہجے میں بات کرے, ان کو خوش رکھے, جو کھائے ان کو کھلائے, جیسا لباس پہنے اسی قیمت کا لباس اپنی بیویوں کو پہنائے, ان کے حقوق کا خیال رکھے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کے منہ میں حلال کا ایک لقمہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی اس مغفرت اسی وقت فرما دیتا ہے. آپ اندازہ کریں, یہ تو ہوئے شوہر کا انداز, حالانکہ بہت طویل شوہر کے حقوق ہیں, اس پر نہیں جاتا. اس کے بعد بیوی شوہر کا حق کیسے ادا کرے؟ صرف ایک حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے, لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے شوہر کے جسم میں پھوڑے نکل آئیں اور اس سے پیپ بہنے لگے اور وہ عورت اس پیپ کو اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. حالانکہ زبان سے پیپ کو چاٹ کر صاف کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ صرف حقوق کی اہمیت بتانے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے. جیسے مثالیں دی جاتی ہے, مثال دی گئی ہے کہ شوہر کے بدن کے پھوڑوں کا پیپ اگر عورت زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. یہاں پر ان عورتوں کو چاہیے کہ ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور عورتیں شوہر کی شکایت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر پہنچ جاتی ہے, اپنی بہنوں کو ساس اور سسر اور نندوں کی شکایت کرنے لگتی ہے. اچھی طرح یاد رکھنا کہ یہ اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے. ہم دراصل آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو مکمل کر دوں تاکہ ہم نکاح کی طرف بڑھیں. آج سب سے بڑا میٹر یہ ہے کہ ہم ازدواجی زندگی سیریل اور فلموں کو دیکھ کر گزار رہے ہیں, اس لیے ہمارے یہاں طلاق کی نوبت آ رہی ہے. ہم فلموں کو اور سیریل کو دیکھ کر ازدواجی زندگی نہ گزاریں بلکہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو پڑھ کر اپنی ازدواجی زندگی کو گزاریں تو انشاءاللہ کبھی بھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. سیریل والوں کی زندگی 3-4 گھنٹے کی ہوتی ہے, اپنی زندگی 3-4 گھنٹے کی نہیں ہے. اس لیے قوم کی بیٹیوں کو میرا پیغام یہ ہے, سیریل دیکھ کر ساس کے ساتھ سلوک کرنا مت سیکھو, سیریل اور فلمیں دیکھ کر
नंदों के साथ और शौहर के साथ सलूक करना मत सीखो। अगर सलूक करना सीखना है तो उम्मुल मोमिनीन आयशा को देख करके घरेलू जिंदगी सीखो, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा को देख करके घरेलू जिंदगी सीखो, उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया को देख करके घरेलू जिंदगी सीखो, उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया को देख करके अपनी घरेलू जिंदगी सीखो, उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब और उम्मे सलमा को देख करके अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी का तरीका सीखो। और मर्दों को चाहिए कि वो हीरो और सीरियल के अदाकार को अपने लिए आइडियल बनाने की बजाय अल्लाह के नबी की जिंदगी को आइडियल बनाएं, कि जिस नबी के बारे में उम्मतुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जब हम बीमार हो जाती थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे घर में आ करके आटा अपने हाथों से गूंदते थे और रोटियों के जो है वो आटे के टुकड़े बनाकर हमारे सामने रखते थे और हमारे काम को आसान कर देते थे। अफसोस की बात यह है कि आज क्या किसी घर के अंदर इस तरह का माहौल है? अगर नहीं है तो फिर घर जहन्नम कदा ही बनेगा, जन्नत निशान नहीं बन सकता। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने नबी की जिंदगी को उसवा बनाएं, जिस नबी की जिंदगी के बारे में कहा गया है तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। इस दुआजी जिंदगी अगर सीखना है तो अल्लाह के नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखो। किस कदर हुजूर की जिंदगी खूबसूरत थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात का बचा हुआ पानी वहीं से मुंह लगाकर पीते थे जहां से वो लब लगा करके पिया करती थी। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब उन लोगों के साथ खाना खाने के लिए बैठते थे तो उनकी उंगलियों के निशान देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से लुक्मा उठाते थे। आप गौर करें, अल्लाह अकबर, हम अपना बचा हुआ पानी अपनी बीवी को तो पिला देते हैं लेकिन उसका बचा हुआ पानी पीने में हम अपनी तौहीन समझते हैं। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जिस वक्त हुजूर का विसाल हुआ उस वक्त हुजूर के मुंह में गोया के मेरा लुआब मौजूद था, इस शक्ल में कि हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त मिसवाक करना चाहते थे। अल्लाह के रसूल को मिसवाक से इतना प्यार था कि हुजूर अलैहिस्सलाम मिसवाक करना चाहते थे। मिसवाक हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरे भाई के हाथ में देखी तो इशारा किया कि मिसवाक करना है। मैंने मिसवाक ली तो मिसवाक कुछ सख्त थी। मैंने सोचा हुजूर बीमार हैं, उन्हें मिसवाक नरम करने की जहमत क्यों दूं, तो मैंने अपने दांतों से मिसवाक को चबाया। अब आप जान सकते हैं अच्छी तरह से कि अगर कोई मिसवाक चबाए तो उसका थूक मिसवाक के अंदर तो लग ही जाएगा। तो मिसवाक जब चबाई तो वो गीली हो गई उम्मुल मोमिनीन के लुआब से और फिर उसी हालत में वो हुजूर के मुंह में दी गई और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसी से मिसवाक किया। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं जो शरफ अल्लाह ने मुझे दिया है वो हुजूर की किसी बीवी को नहीं दिया। एक तो ये कि हुजूर का जिस वक्त विसाल हुआ हुजूर का सर मेरी गोद में मौजूद था। दूसरी बात ये कि मेरा लुआब हुजूर के लुआब से मिला हुआ था। और तीसरी बात ये कि हुजूर उस दिन दुनिया से तशरीफ ले गए जो मेरी बारी का दिन था और हुजूर का विसाल मेरे घर के अंदर हुआ। ये शरफ मुझे मिला है और हुजूर की किसी बीवी को नसीब नहीं हुआ। आप गौर करें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिनके तलवों में जिब्रील अमीन के ताज के मोती सजदा करते हैं वो रसूल अपनी अज़वाज मुतारात की गोद में सर रख करके कभी कभी आराम फरमाया करते थे। अब आप मुझे बताएं, कोई शौहर अपनी बीवी की गोद को तकिया बनाए तो मोहब्बतों का आलम क्या होगा। हमने तो औरतों को टिश्यू समझ रखा है, जब पसीना आया टिश्यू निकाला, पोंछा और फेंक दिया। ये आज मर्दों का हाल हो गया है। जरूरत के मुताबिक जैसे जानवर चरागाह में जाता है और पेट भर जाता है तो भागते हुए निकल जाता है, तू कौन और मैं कौन, ऐसे ही आज के मर्दों का हाल हो गया है। नहीं नहीं, औरतें जो है वो टिश्यू नहीं है, औरतें यूज करके फेंक देने की चीज नहीं है, बल्कि कुरान उनके बारे में कहता है लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने तुम्हारी औरतों को तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया है, तुम्हारे लिए चैन का जरिया बनाया है, तुम्हारे लिए इत्मीनान का जरिया बनाया है। मेरे भाइयों, आओ अपने नबी की जिंदगी को पढ़ो,
اپنے آقا کی سیرت کو پڑھو اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ میرے عزیزو، اگر حضور کی زندگی پڑھ کے اپنے ازدواجی زندگی کو گزارو گے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر عورتیں ازواج مطہرات کا اسوہ اختیار کر لیں اور مرد حضور کی سنتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ نہ کبھی بیوی طلاق مانگے گی نہ کبھی شوہر طلاق دے گا، اور گھر محبتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن افسوس ہم اپنے دین سے دور ہیں۔ ہمارے سارے مسائل اس لیے ہیں کہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں۔ دوسرے لوگ مذہب اسلام کو پڑھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں اور مسلمان اپنے مذہب کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اسلام سے جتنا دور ہوتے جاؤ گے اتنا ہی مصیبتوں میں پھنستے جاؤ گے۔ آؤ اسلام سے قریب آئیں، وہ اسلام جس نے غلاموں کو آقا بنا دیا، جس نے منگتوں کو سلطان بنا دیا، جس نے گداؤں کو بادشاہ بنا دیا، جس نے بھکاریوں کو داتا بنا دیا، جس نے ذلیلوں کو عزت دار بنا دیا، جس نے گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا، جو خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اسلام کے قریب آؤ، دین پڑھو، دین پر عمل کرو، دین پسند مت بنو صرف، بلکہ دین پابند بنو، تاکہ دنیا میں بھی سکون ملے، قبر میں بھی سکون ملے اور آخرت میں بھی سکون ملے۔